محمد المصطفیٰ نحن فداک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر قربان جائیں۔ غالب اللسانی کہتا ہے شاعر، عربی شاعر، اور یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا بھی۔ دو مثالیں عرض کرتا ہوں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوتا، ویسے تو کوئی مستقل موضوع ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ گفتگو کے دوران میں نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے اکثر و بیشتر گفتگو میں کہا کرتے تھے ہم آپ پر قربان جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ اس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک لفظ بولا واجبت، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، جنازہ سے مراد نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو اعلان کرتے ہیں نا عام طور پر فلاں صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کی نماز جنازہ گلی نمبر فلاں سے اٹھایا جائے گا۔ اب نماز جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے، میت ڈیڈ باڈی کو جنازہ کہتے ہیں، اور اس پر پڑھی جانے والی نماز کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ لیکن اعلان سن لیں آپ، اور اوپر سے مفتیوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ قاری صاحب ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور خود اعلان کرنا بھی نہیں آتا، اپنی قومی زبان میں اعلان کرنا نہیں آتا۔ بات جو میں کر رہا تھا کیا تھی؟ ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت۔ دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت، لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فدن لک ابی و امی، آپ پر قربان ہوں میرے ماں باپ یا رسول اللہ، فما واجبت، کیا واجب ہو گئی، کیا لازم ہو گئی؟ فرمایا وہ پہلے جو جنازہ گزرا تھا اس کی تم نے تعریف کی تھی، واجبت لہ الجنہ، تو اس شخص کے لیے جس کا جنازہ تھا جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ جو گزرا تھا تم نے کہا کہ برا آدمی تھا، تو میں نے کہا واجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، اللہ کی زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، اور ایک حدیث میں آسمانوں پر اللہ کے فرشتے گواہ ہے، اللہ کے گواہ ہے، اللہ کی طرف سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب سارے مومن کہیں کہ بندہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، یہ غیب نہیں جانتے ہیں، سارے مومن کہہ رہے ہیں یار برا آدمی تھا، وہ برا ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، فدن لکا بی ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں اے اللہ کے رسول۔ اسی طرح واقعہ حضرت ابو ذر کا ہے، لمبی حدیث ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، بڑے اسباق ہیں اس میں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، ایک ذرا ڈیفرنٹ سٹائل ہے، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، یعنی اللہ یہ قبول فرما لیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ جعلنی اللہ فداک، آپ نے فرمایا یا ابا ذر تعال، ادھر آؤ، آجو میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کچھ دیر چلا، اور پھر آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ نہیں سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 6443 نمبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، جن کے پاس دولت زیادہ ہے برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ہاں سوائے ان کے کہ دولت ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس دولت کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں تو پھر بچیں گے، ورنہ دولت مند ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ برباد ہو گئے، اور ہم زیادہ حاصل کر کے خود اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے، جعلی بل بنا کر، غلط سفارشیں کر کے، غلط طریقے سے عہدے لے کر اور پھر پیسے کما کے۔ پھر نبی علیہ السلام چلنے لگے، حضرت ابو ذر بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ آؤں ادھر بیٹھے رہنا، اجلس ہا ہونا۔ نبی علیہ السلام ہرہ میں چلے گئے۔ ہرہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جہاں نوکیلے پتھر ہوتے ہیں اور گرمی میں بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، وہاں سے انسان کیا کوئی جانور بھی نہیں گزر سکتا۔ ہرہ، نوکیلے پتھروں والی زمین، وہ ہرات ہوتے تھے مدینہ طیبہ میں بھی، اب تو خیر ختم ہو گئے، اور ہر طرف سے اوپن ہے نبی علیہ السلام کا شہر جو ہے، لیکن آپ کے زمانے میں مین انٹری قباء کی طرف سے ہے،
اور ادھر احد پہاڑ ہے شمال والی سائڈ پر، اور باقی حرات ہیں، لیکن قیامت کے قریب جو ہیں 7 انٹریز ہوں گی مدینہ طیبہ کی۔ اب جا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گی بہت ساری انٹریز ہیں۔ اور پھر جو قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان فرمایا دجال کے حوالے سے کہ فرشتے ان دروازوں کے اوپر پہرا دے رہے ہوں گے، مدینے کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ تو خیر نبی علیہ السلام ہررا چلے گئے اور کافی دیر وہاں رہے۔ ادھر حکم ہے غلام کو کہ بیٹھے رہنا، اور غلام بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تشریف لا رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے الفاظ تھے، اگر وہ چوری کرے، اگر وہ اسے نہ کرے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جعلنی اللہ فداکا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ جو موضوع عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ من تکلم فی جانب الحرہ، حرہ والی سائڈ پر آپ بات کس سے کر رہے تھے؟ جواب تو کوئی نہیں دے رہا تھا، کوئی اور بندہ تو تھا نہیں، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، یہ محبت کے ساتھ سوال ہے جی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ یعنی کوئی بندہ تو اور ہے نہیں، نہ آگے سے کوئی جواب دے رہا ہے، اور آپ خود ہی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چوری کرے، اگر وہ زنا کرے، تو آپ کس سے کلام فرما رہے تھے؟ فرمایا وہ جبریل تھے، اور انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے بشر امتک، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہیں کرے گا، فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ جبریل تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اسی لیے تو آپ کو بندہ بھی نظر نہیں آیا، اور جواب دینے والے کا جواب بھی آپ کو سنائی نہیں دیا، آپ تو صرف میری بات سن رہے تھے۔ اور ایک ہی وقت میں ایک بات کی جا رہی ہے، ایک کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، دوسرے کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جیسا اور کوئی نہیں، یہ بھی صحابی ہے نا، مومن ہے، اعلیٰ پائے کا اللہ کا ولی ہے، نبی پاک کے زمانے کے مومنوں سے بڑے ولی اور کون ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں سن رہے جبریل کی بات، نبی پاک سن رہے ہیں، تو خادم آقا کی طرح کیسے ہو گیا؟ جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اس سے کوئی غلطیاں وغیرہ بھی ہو جائیں اور توبہ کر لے، جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے وضاحت کی ہے، یہ اس وقت ہے جب بندہ توبہ کر لے اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دے، تو غلطیاں اگر زندگی میں ہوئی بھی ہیں تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم تو اپنی خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، آپ نے دیکھا اس بندے کی حالت کو جس نے اپنی خواہش کو الہ اور معبود بنا لیے۔ ہم نے پتہ نہیں کس کس کو رب بنایا ہوا ہے۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا حقیقی اللہ پر ایمان ہو، اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، تو یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔